سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ ناظرین محترم، اس نشست کا موضوع ہے جنت میری منزل۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور ان کی اولاد بھی اہل ایمان کے زمرے میں شامل ہے، اور نرے اہل ایمان بھی نہیں ہیں بلکہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو آپس میں اکٹھا کر دے گا اور جنت میں وہ ایک دوسرے سے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں گے۔ یہ خوشخبری قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ دی گئی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ طور میں ارشاد فرمایا، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور اس کی نعمتوں میں ہوں گے۔ پرہیزگار لوگ یعنی یہاں ساتھ ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس ذریعے سے جنت میں پہنچیں گے، کون سے ان کے اعمال ہوں گے جن کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ پرہیزگار لوگ ہوں گے، یعنی متقی لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، تو ان اولاد کو بھی اور والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں داخل کرے گا۔ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ رب کی اطاعت کرنے والے، اس کے نازل کردہ حق کے پیچھے چلنے والے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور پیمان کو پورا کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، قطع رحمی سے بچنے والے، اور رب کی رضا کی خاطر صبر کرنے والے، نمازوں کو قائم رکھنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اور برائی کا جواب بلائی سے دینے والے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے، یعنی اللہ کی راہ پر چلنے والے، اور ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، تو فرمایا کہ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کیا جائے گا، یعنی جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو عذاب سے بھی بچا لے، اور ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرما۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو، ان کی اولادوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد تو نہیں کرے گا، وہ تو بڑی پاکیزہ مخلوق ہیں، ان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ بس ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، میں یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت سے زمین میں بھیجا۔ ہمارے آباء و اجداد جنت میں مقیم تھے، آدم اور حوا۔ ایک منصوبے کے تحت اللہ کی حکمت عملی تھی، شیطان نے ان کو ورغلایا اور اس کے نتیجے میں ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ اب زمین پر بھیجنے کے بعد آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا اصل مقام، ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جنت کے باسی تھے۔ اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نہ جاتا تو ہم اسی جنت کے اندر ہوتے، تو اگر وہاں سے نکالا گیا، شیطان نے ایک سازش کے تحت ہمیں نکلوایا، اور آج بھی وہ ہمارا دشمن ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، تو ہم اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں گے
تو آخرت میں ہم واپس اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اولاد اور والدین اور بلکہ ان کے آبا و اجداد کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، تو آج ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر جانے کے لیے ہم اگر پردیس میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، تو بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پردیس سے چھٹکارا مل جائے اور اپنے گھر اور اپنے وطن چلے جائیں۔ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے جس دن ہمیں پردیس چھوڑ کر، مسافر کی زندگی چھوڑ کر جو ہے اپنے وطن کی طرف جاتے ہیں، گھر بار پہنچتے ہیں، تو کس قدر خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ہم نے پلاننگ کی ہے کہ ہمارا اصل گھر تو جنت ہے، تو اس جنت میں جانے کے لیے بچے تو نے کیا کرنا ہے، بیگم صاحب تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسی منصوبہ بندی کرنی ہے، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، کیسے پیسہ خرچ کرنا ہے، اور کون سا وہ عمل کرنا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک واپس پہنچ سکیں۔ ہم تو جنت کے رائی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بھی اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچ بچار کرنی چاہیے اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم نے جنت کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، ہم نے اس مقام کو حاصل کرنا ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ میں اس تک تمہیں نہیں پہنچنے دوں گا، تو اس دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور اس جنت تک بھی پہنچنا ہے۔ تو ضرور اس کی منصوبہ بندی ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب اس جنت میں پہنچیں تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ذریعے اور والدین اور اولاد کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔